برادران اسلام، کئی ہفتوں سے سورہ فاتحہ کے تعلق سے جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ذریعے ہم اللہ کی معرفت اور اللہ کے دین کی معرفت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اس کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا، الرحمن الرحیم، جو بڑی رحمت والا اور جس کی رحمت دائمی ہے، جو ہمیشہ سے رحمت والا تھا ہے اور جس کی رحمت آگے بھی رہے گی۔ وہ صرف رب العالمین ہی نہیں بلکہ وہ رحمان و رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ وہ رحمت والا ہے اور اس کی رحمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کی رحمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ الحمد، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، کیونکہ وہ اللہ ہے، معبود برحق ہے، اور کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اور کیونکہ وہ رحمان ہے، اور کیونکہ وہ رحیم ہے، اس لیے سب طرح کی تعریف کا وہ حقدار ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ نے دو صفتوں کا ذکر کیا رحمت کے تعلق سے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پہ غالب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی۔ اللہ نے ایک کتاب لکھی اور وہ کتاب اپنے پاس عرش کے اوپر اللہ نے رکھا ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے یہ عہد لکھ کے رکھا ہے کہ میرے غصے پر میری رحمت غالب ہے۔ میرے بھائیوں، اگر صرف ربوبیت کا معاملہ ہوتا کہ اللہ پالنہار ہے تو وہ چیزیں ہمارے لیے کافی ہو جاتی جو ہمارے پالنے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری بقا کے لیے ضروری تھیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف دیتا ہی نہیں ہے بلکہ جو چیز دیتا ہے نہایت خوبصورت، نہایت حسین، نہایت مزیدار حسن اور زیبائش اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ پیڑ ایسے بھی ہو سکتے تھے کہ جس میں خوبصورتی نہ ہوتا، جس میں اس طرح کے مختلف قسم کے پتے نہ ہوتے، مختلف قسم کے پھول نہ ہوتے، پھولوں میں رنگت نہ ہوتی، پتیوں میں قسم قسم کے بیل بوٹے نہ بنے ہوتے، پھلوں میں شکل و صورت کی خوبصورتی اور قسم قسم کے مزے نہ ہوتے، صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہوتا، پیٹ بھر جاتا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ رب ہے اور رب کے اوپر سے رحمان اور رحیم ہے۔ اس نے رنگوں کا، اس نے خوشبوؤں کا، اس نے نغموں کا، اس نے لطف و سرور کا، اس نے فرحت و انبساط کا، ہر طرح کا اس نے انتظام کیا ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ جب اس نے ہمارے جسم کے لیے انتظام کیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری روح کے لیے انتظام نہ کرے؟ تو اسی طرح سے رحمت کا بھی تقاضا ہے کہ جب اس نے ہماری آنکھ کے لیے، ہمارے دل میں فرحت و سرور کے لیے، ہماری اس زندگی کے لیے قسم قسم کی ایسی چیزوں کا انتظام کیا ہے کہ جس سے ہمیں خوشی حاصل ہو، مسرت حاصل ہو، ہمارا مستقبل بنے اور ہر چیز میں بہتری ہو، اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری روح کے لیے، ہمارے علم کے لیے، ہماری معرفت کے لیے، ہمارے دل کے سرور کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنی کتابوں کو نازل فرمایا،
اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اللہ کا دین بھی رحمت والا دین ہے، اور اللہ کے نبی بھی رحمت والے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کے بھیجا ہے۔ اور چنانچہ آپ کی رحمت کا یہ تقاضا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ پہ ایمان نہیں لاتا تھا، جب لوگ کفر پہ اڑے رہتے تھے، جبکہ توحید اور ایمان کے دلائل بھرے پڑے ہیں، تو آپ پریشان رہتے تھے، آپ تڑپتے تھے راتوں کو کہ یہ کیسے ایمان لائیں گے، کیسے یہ اللہ کی جنت کے حقدار بنیں گے۔ آپ کی ہمدردی یہ تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو تسلی دیتا تھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو آپ ان کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہو کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ یہ ہمدردی تھی آپ کی امت سے، یہ ہمدردی تھی آپ کی خیرخواہی تھی انسانیت سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ سب کے سب حق پہ آ جائیں، کوئی باطل پہ نہ رہے، کوئی غلط راستے پہ نہ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا تھا، تاکہ اس رحمت کو، جو شخص اس رحمت کو حاصل کر لے، اس رحمت کے سائے میں آ جائے، کل قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت کا سایہ پائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اے دنیا کے لوگوں، اے آدم کے بیٹوں، اے انسانوں، اے جناتوں، تم سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کرو، جو تمہارا پالنے والا، جو تمہارا پیدا کرنے والا، جو تمہیں رزق دینے والا، جس کی رحمتوں کا فیضان تم پہ جاری ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، مصیبتوں میں اسی کو پکارو، اسی سے دعا مانگا کرو، اسی کی رحمت کی تلاش میں رہا کرو، اور اس نے جن نبیوں کو بھیجا ہے اور جو نبی تمہارے لیے خاص بھیجا ہے اس کی اطاعت اور پیروی کرو۔ دین کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں من مانی نہ کرو کہ اپنی طرف سے طریقہ بناؤ اور سمجھو کہ اس طریقے کو اپنا کے تم اللہ سے قریب ہو سکتے ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، آپ آخری نبی، آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم ہے۔ ما من خیر الا ودل امتہ علیہ وما من شر الا وحذر امتہ منہ، کوئی بھی دنیا کی نیکی ایسی نہیں ہے جس نیکی کی طرف اللہ کے نبی نے رہنمائی نہ کر دی ہو، اور کوئی بھی برائی ایسی نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار نہ کر دیا ہو۔ دین اللہ کا آپ پر مکمل ہو گیا ہے، اس لیے خیر اب اسی میں ہے کہ اللہ کے نبی کی پیروی کی جائے، دین کے تمام مسئلے میں آپ کے پیچھے چلا جائے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی طرح سے آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہ ذکر جو اللہ نے بلند کر دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنایا اور بہت سارے مقامات عالیہ سے آپ کو نوازا، آپ کو مقام محمود عطا کیا، آپ کو شفاعت کبریٰ عطا کیا، آپ کو حوض کوثر عطا کیا، آپ پر سلسلے نبوت کو مکمل کیا، آپ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا۔ جب بھی مؤذن کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑا، اللہ کا نام محمود تو اللہ کے نبی کا نام محمد۔ حمد میں کہ اللہ قابل حمد ہے اور اللہ کے نبی سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے، اس لیے آپ کا نام احمد۔ اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، آپ کی ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے مقامات دیے تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نبی کی پیروی ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ دین کو ناکافی سمجھ کر کے دین میں اپنی طرف سے اضافے کرنے لگتے ہیں، اپنی طرف سے بڑھانے لگتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھ کر کے پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے دوسری قومیں اپنے نبیوں کا دن مناتی ہیں، کیونکہ ان قوموں نے نبیوں کی تعلیمات کو بھلا دیا، سال بھر نبیوں کی تعلیم سے غافل رہتی ہیں دوسری قومیں، تو سال میں کوئی ایک دن جشن منا کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کا حق ادا کر دیا۔ مسلمان دوسروں کی کاپی نہیں کرتے، دوسروں کی نقالی نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو رحمان و رحیم ہے، وہ نبی جو رحمت والے نبی ہیں، وہ دین جو رحمت والا دین ہے، مسلمان ہمیشہ اس رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، اور اس رحمت کے سائے میں رہنے کی وجہ سے انہیں روشنی حاصل ہوتی ہے، اور اس روشنی کی بدولت وہ ہمیشہ حق پہ سب سے ممتاز و منفرد، سب سے الگ تھلگ اپنی پہچان رکھتے ہیں، کسی کے پیچھے نہیں بھاگتے۔ یہ نہیں کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں تو ہم بھی منائیں گے، نہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں، ضرورت ہے تم سال میں ایک دن مناؤ، ہمارا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن میں دسیوں بار نہ صرف نام لیں بلکہ آپ پہ نام لے کے درود بھیجیں۔ کوئی صلاۃ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ پڑھ لیں۔ جب بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے کے لیے تو ہم تحیات پڑھتے ہیں، تحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد دعائیں کر کے سلام پھیرتے ہیں۔ تو درود پڑھے بغیر ہماری کوئی صلاح مکمل نہیں ہوتی، چاہے جمعہ ہو، چاہے عید ہو، چاہے صلاۃ پنج وقتہ فریضہ ہو، چاہے سنتیں ہوں، چاہے نوافل ہوں، چاہے تہجد ہو، جو بھی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خطبے میں بھی آئے گا، اذان میں بھی آئے گا، اقامت میں بھی آئے گا، اور اسی طرح سے صلاۃ کے اندر بھی آپ پہ درود پڑھا جائے گا، آپ کا نام لے کر کے آپ کو درود بھیجا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دل کی دھڑکنوں میں موجود ہیں، جو دن میں بار بار جن کا تذکرہ ہوتا ہے، سال کا ایک دن ان کے لیے خاص کریں گے، بدعت کے پیچھے بھاگیں گے؟ ایسا جو سچا امتی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں کرے گا، کہے گا میرے لیے وہ دین کافی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ ہم بدعتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بدعتوں سے روکا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وعظ فرمایا، اور بہت پر اثر وعظ فرمایا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہماری آنکھیں بہہ پڑیں، دلوں میں خوف طاری ہو گیا۔ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی، ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی رخصت کرنے والے کی نصیحت ہو، رخصت کرنے والے کا وعظ ہو، تو ہمیں کوئی اہم نصیحت فرما دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کی، سمع و طاعت کی نصیحت کی، وہیں آپ نے سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا اور بدعتوں سے بچنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اپنے آپ کو دین کے نام پر نئی نئی ایجاد ہو جانے والی چیزوں سے بچا کے رکھنا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی کہ امت کو بتا دیا کہ آگے بدعتیں پیدا ہونے والی ہیں، کبھی نبی کی محبت کے نام پہ، کبھی ولی کی محبت کے نام پہ، کبھی اللہ کی محبت کے نام پہ محبت سے بڑھ کر کے خرافات کر کے عشق کا لفظ لگا دیا، جو کہ انتہائی معیوب ہے۔ عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن عشق کے لفظ سے پاک ہے، حدیث اس عشق کے لفظ سے پاک ہے۔ اللہ نے اس بدترین لفظ کو اپنے دین میں اللہ نے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، کیونکہ عشق کا لفظ یہ اللہ رسول کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت یہ تھی، نبی کی رحمت یہ تھی کہ ہر طرح کی بدعتوں سے ہمیں آگاہ اور خبردار کر دیا۔ اب اگر ہم اس رحمت کے سائے میں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے اور بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔